السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبر ہے کہ ایک اور مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا نام شفقت بتایا جا رہا ہے اور سی سی پی او کو معذرت کیوں مانگنا پڑی اور چیف جسٹس لاہور نے ہائی کورٹ میں کیا کہا، اس کے بارے میں ہم سب بات کریں گے۔ میں بہت حیران ہوا یہ جان کر کہ پاکستان میں کس طرح کے گینگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو یہ نظر آ رہا ہے یہ عجیب و غریب کیس بن چکا ہے اور یہ انویسٹیگیشن کا سرکل بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ ان ملزموں کے دوست اور عزیز و اقارب سب کے سب شامل ہیں، کوئی اب اور کوئی بعد میں کسی نہ کسی طرح اس جرم میں شامل رہا ہے یا بہت سے دوسرے جرم یہ کرتے رہے ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہے کہ یہ سب کے سب عادی مجرم ہیں۔ کی تازہ اپڈیٹ کے مطابق دوسرا مرکزی ملزم شفقت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ملزم کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ اس ملزم کو وقار الحسن، جو کہ پہلے مرکزی ملزم کا ساتھی ہے، جو کہ 8 سے 14 دن پہلے ڈکیتی کی واردات میں ضمانت پر رہا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کیا، اس کی نشاندہی پر مرکزی ملزم شفقت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹھوس اطلاعات کے مطابق یہ مرکزی ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے اور بعض چینل کے مطابق اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے کہ یہ موٹر وے واقعے میں شامل ہے۔ ابھی تک مرکزی ملزم عابد علی جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے، کچھ چینل کی اطلاعات کے مطابق اس کی بیٹی اور بہنوئی کو حراست میں رکھا ہوا ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جلد گرفتار ہو جائے گا۔ ایک اور اہم بات، ایک اور شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کا نام عباس ہے۔ یہ عباس صاحب کون ہے؟ یہ عباس صاحب جو وقار الحسن ہے اس کے سالہ ہے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ واردات کرتا رہا ہے عابد علی کے ساتھ، لیکن اس واردات میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ کتنے سارے ملزم ہیں، یہ سب کے سب واردات کرتے ہیں لیکن اس واردات میں شامل نہیں ہیں، یعنی اس یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم واردات تو کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہ واردات ہم نے نہیں کی ہے۔ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے۔ مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب آپس میں رابطے میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں، یہ سب کے سب ایک گینگ کا حصہ ہیں۔ بہرحال حتمی چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی کہ یہ فون کس کا تھا، یہ سم کس کی تھی، کون استعمال کر رہا تھا، مگر اصلی ملزم عابد علی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی پولیس، اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی کارکردگی پر بھروسہ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ کی اطلاعات کے مطابق 2 مزید مجرم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے اے ٹی ایم استعمال کرنے کی کوشش کی جو کہ انہوں نے اس عورت سے چرایا تھا۔ ابھی تک یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ گینگ کوئی چھوٹا گینگ نہیں ہے، اس گینگ کی بہت سی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ عادی مجرم جو چھوٹ جاتے ہیں، ضمانتیں کرا لیتے ہیں، ان کا بھی کوئی پکا حساب و کتاب کرنا پڑے گا تاکہ یہ باہر جا کر دوبارہ واردات نہ کر سکیں۔ ہمارے آنریبل سی سی پی او جج صاحب کے سامنے حاضر ہوئے، ان سے جج صاحب نے بیان سے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگ چکا ہوں اور میں اگین معافی مانگتا ہوں، سب سے معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور میرا یہ مطلب نہیں تھا جس کو بڑھ چڑھ کر مختلف چینل میں دکھایا گیا، اور میں اگین معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں، بہت امپورٹنٹ بات جس میں جسٹس اور سی سی پی او کے سامنے جو بات ہوئی، جج صاحب نے یہ کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشری کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جی ہوتا ہے یہ ہے کہ جی ملزم پکڑے گئے، ان کو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر یہ کہا گیا ہے کہ جی ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، جو کام ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا۔ اور بس میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو
حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔